وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے، مخدوم و مربی ہے وہی والی کل ہے، اس پر نظر اس پر نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ والشمس ضحیٰ چہرہ انور کی جھلک ہے، واللیل سجاگے سوئے حضرت کی لچک ہے، والشمس ضحیٰ چہرہ انور کی جھلک ہے، واللیل سجاگے سوئے حضرت کی لچک ہے، عالم کو جس کے وسیلے سے ملی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ اللہ کا فرمان لم نشرح لک صدرک منسوب ہے جس کے ورفعنا لک ذکرک، اللہ کا فرمان لم نشرح لک صدرک منسوب ہے جس کے ورفعنا لک ذکرک، جس ذات کا ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ مزمل و یاسین و مدثر و طٰہٰ، کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا، مزمل و یاسین و مدثر و طٰہٰ، کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا، کیا شان ہے اس کی کیا شان ہے اس کی کہ جو امی لقبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتن خلال بيوتكم كوقع المطر صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تمام ساتھی ایک مرتبہ محبت سے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے انتہائی قابل قدر دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ ہم اس مبارک سلسلے تاریخ اسلام کی 41ویں مجلس میں آج سب یہاں پر جمع ہیں. اللہ پاک آپ سب کے اس آنے کو، بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائیں اور ہم سب حاضرین و حاضرات، سامعین و سامعات کے ظاہر و باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں. اسلام کی تاریخ کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے چل رہا ہے اور بات پہنچی ہے دور خلافت راشدہ تک. خلافت راشدہ کا آغاز ہوا تو سب سے پہلے خلیفہ جو مقرر ہوئے، خلیفہ بلا فصل، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. ان کی وفات کے بعد خلیفہ دوم حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. ان کی شہادت کے بعد تیسرے خلیفہ جو امت کے لیے مقرر ہوئے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تھے. اور چونکہ ان کا دور خلافت ایک اچھا خاصا دور خلافت ہے، 11 سال اور 11 مہینے سے اوپر، یعنی تقریباً آپ سمجھے کہ 12 سال اس امت کے خلیفہ رہے. ان 12 سالوں میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس مبارک دین کو، دین اسلام کو دنیا کے بہت بڑے حصے پر نافذ کیا اور دین کا غلبہ کیا. آپ کے سامنے بات آئی کہ ان کے زندگی کے 2 حصے ہیں، ایک ولادت تا خلافت جس پہ بات ہو چکی ہے، اور ایک ہے خلافت تا وفات جس پہ بات ابھی چل رہی ہے. جی، خلافت تا وفات میں ایک بات یہ کہ ان کی خلافت ہوئی تو بیعت لی گئی، پھر خلافت کے بعد ان کا دور خلافت شروع ہوتا ہے. جی، جب دور خلافت شروع ہوا تو سب سے پہلے ایک خطبہ ارشاد فرمایا. اس کے بعد ان کے دور خلافت میں دین اسلام کے لیے بڑے عظیم کارنامے ہیں. دنیا کے 3 رخ یعنی مشرق، مغرب اور شمال پر اسلام کے نظام کو غالب کیا. البتہ آپ کی خلافت کے شروع کے 6 سال بہت سکون کے ساتھ گزرے، عافیت کے ساتھ، لوگ بھی بہت خوش تھے. لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مزاج میں نرمی بہت زیادہ تھی اور ہر آدمی اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ ہر وقت نرمی کا سلوک کیا جائے. چنانچہ اس نرمی سے بعض لوگوں نے غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش کی. 6 سال پورے ہوئے. اب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بعض فتنوں نے سر اٹھانے کی اور اپنی جگہ بنانے کی کوشش کی. جی، ان کے کارناموں میں 2 کارنامے بڑے اہم ہیں. ایک فتوحات جس پہ بات ہو چکی ہے اور اس کا ہی ضمنی حصہ اس وقت چل رہا ہے، اور دوسرا اہم کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے قرآن کریم کو جمع فرمایا. آج جو آسان انداز میں ہمارے ہاتھوں میں قرآن ہے، یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ایک زندہ کارنامہ ہے. جی،
6 سال حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور کے گزرے. ایک فتنے نے سر اٹھایا جس کا نام کیا ہے؟ سبائی فتنہ. کون سا فتنہ؟ سبائی. اس کو سبائی کیوں کہتے ہیں کہ اس فتنے کے بانی کا نام کیا تھا؟ عبداللہ ابن سبا. اور یہ اصلاً کیا تھا؟ اصلاً یہودی تھا. اور آیا کہاں سے تھا؟ یمن سے چل کے آیا. یمن سے آنے کے بعد آپ کے سامنے پیچھے ترتیب سے بات آئی کہ اس نے سب سے پہلے مدینہ منورہ آ کر ظاہراً اسلام قبول کیا اور پھر مدینہ کے حالات کا ایک جائزہ لیا. اصل مقصد تو اس کو فتنے کی بنیاد رکھنی تھی. اپنے مقصد کے لوگوں کو تلاش کرنے کی، ڈھونڈنے کی اس نے پوری کوشش کی. اور اس نے وہاں پر 2 باتیں کی جس سے فتنہ بنانے کی کوشش کی. 2 باتیں. ایک بات عبداللہ ابن سبا نے یہ کی کہ بھئی آپ لوگوں کو یہ عقیدہ سکھایا گیا کہ اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ ہیں اور قیامت سے پہلے وہ واپس تشریف لائیں گے، جبکہ حضور علیہ السلام کے بارے میں یہ کہ انتقال ہو گیا تو آپ کی تدفین ہو گئی، وہ قیامت سے پہلے نہیں آئیں گے. تو یہ تو اللہ کے آخری پیغمبر کی شان کم کر دی گئی. یہ اس نے فتنہ بنانے کی کوشش کی. دوسرا اس نے کہا کہ بھئی جو حضور علیہ السلام کے وصی ہے، جن کو آپ نے وفات سے پہلے وصیت کی، یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہہ، وہ اس لائق ہے اور اس قابل ہے کہ ان کو خلیفہ بنایا جائے. لیکن کیا وجہ ہے کہ ابھی تک خلافت اہل بیت کے پاس آئی ہی نہیں ہے، اور ہم تو اہل بیت کے عاشق ہیں، محب ہیں. اب ان 2 باتوں کے پیچھے کوئی حقیقتاً اس کا دینی جذبہ نہیں تھا یا اہل بیت کی محبت قطعاً نہیں تھی. لیکن جیسے پہلے بھی عرض کیا آپ سے کہ بعض دفعہ فتنے کی بنیاد کے لیے دین اور مذہب کا ایک سہارا لیا جاتا ہے کہ فتنے کی آگ لگ جائے، پھر میں بیچ سے نکل جاؤں گا، پھر یہ جانے اور یہ آپس میں لڑتے ہیں. اس نے یہ 2 باتیں اٹھائی تاکہ فتنہ بنے، لیکن اس کو مدینہ سے فوراً نکال دیا گیا. مدینہ سے نکل کر یہ پہنچا بصرہ. بصرہ پہنچنے کے بعد وہاں پر ایک شخص تھا، اشتہاری مجرم، چور اور ڈاکو قسم کا آدمی تھا، جس کو نظر بند کر دیا گیا تھا. اگر آپ کو نام یاد ہو، حکیم ابن جبلہ. حکیم ابن جبلہ. اس نے جا کر اس سے اس نظر بندی کی حالت میں ملاقات کی. اس کے کام کا آدمی ملا اور اس کو بصرہ کا ذمہ دار بنایا کہ بھئی تم بصرہ میں جب آزاد ہو جاؤ تو تنظیم سازی تم شروع کر دینا. جب بصرہ کے گورنر کو پتہ چلا، اس کو وہاں سے بھی نکال دیا، اس کو کوفہ بھیج دیا. یہ کوفہ آیا اور اس نے کوفہ میں اپنے مقصد کے لوگ تلاش کیے تو اس کو پتہ چلا کہ میرے مقصد کے لوگ موجود تو ہیں لیکن وہ آج کل حمص گئے ہوئے. پچھلی مجلس میں پوری تفصیل آئی. اس نے خط لکھ کر ان شرارتی لوگوں کو حمص سے بلایا کوفہ میں، اور پھر انہوں نے بیٹھ کر ایک یورش اور فتنے کا ماحول بنایا اور لوگوں کے درمیان یہ بات پھیلائی کہ بھئی کوفہ کا جو گورنر ہے ہم اس سے مطمئن نہیں ہیں، ہم اس سے مطمئن نہیں ہیں اور لہٰذا اس کو فوری طور پہ معزول کر دیا جائے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنی نرمی کی وجہ سے اور امت کو انتشار سے بچانے کے لیے ان کا یہ مطالبہ مان لیا اور وہاں کے گورنر جو تھے ان کو ہٹا کے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو گورنر بنا دی. انہوں نے جب دیکھا کہ بھئی ہمارا پہلا مطالبہ اتنی جلدی قبول ہوا، اتنی آسانی سے، تو اس کا مطلب یہ کہ آئندہ بھی ہم جو کہیں گے یہ مانتے رہیں گے. اس نرمی سے انہوں نے بہت ناجائز اور غلط فائدہ اٹھایا. یہاں تک ہماری بات پہنچے تھی اور آج کی مجلس میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ اس فتنے کا لاہ عمل اور اس کا جو مرکز ہے وہ کون سی جگہ بنی. اس پر انشاءاللہ آج کی مجلس میں بڑی اہم بات آ رہی ہے. جی، سبائی فتنہ اور سلوک عثمانی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟
آج ہم 5 باتیں کریں گے اور اس سے تقریباً حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور کے اہم حصے پر بات ختم ہو جائے گی۔ اس فتنے کی تنظیم سازی اور اس کا لاہ عمل۔ نمبر 2، تحقیقاتی وفود تشکیل دیے گئے۔ نمبر 3، عمال یاد رکھے کہتے گورنر کو، ان کی مجلس شورا بلائی گئی۔ نمبر 4، فتنہ باز لوگ مدینہ منورہ آئے۔ اور نمبر 5، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حکمت عملی کیا ہوئی۔ پہلی بات فتنے کی تنظیم اور لاہ عمل پر۔ جی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو، یہ مدینہ منورہ ہے، یہاں سے عبداللہ ابن سبا نکالا گیا، یہ آیا بصرہ میں، پھر کوفہ میں اس کو کام کے بڑے اہم لوگ مل گئے، یہاں سے پھر یہ شام بھی گیا، شام سے بھی نکالا گیا، پھر شام سے یہ کہاں پر آ گیا؟ مصر میں۔ کہاں آ گیا دوستو؟ مصر۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ سبائی فتنہ یعنی عبداللہ ابن سبا کا جو ایجاد کردہ فتنہ تھا، اس کی مرکزی جگہ کون سا علاقہ تھی؟ مصر تھی۔ آخر یہاں اس کو پھلنے پھولنے کا بھرپور موقع ملا، اپنے کام کے لوگ بھی اس کو یہاں پر ملے۔ خیر، اب یہ پوری ایک چین سی بن گئی، اس کو نکالا تو ضرور گیا، لیکن یہاں بھی اس کو کام کا ایک آدمی ملا، یہاں بھی کچھ لوگ ملے، یہاں بھی ملے، یہاں بھی مل گئے۔ اب جب اپنے ذہن کے لوگ مل گئے تو اب اس نے کہا کہ وہ وقت آ چکا ہے کہ ہم اس فتنے کو باقاعدہ منظم انداز میں آگے بڑھائیں گے۔ اب وہ کیسے آگے بڑھائیں گے؟ اس نے اپنے ذہن کے تمام لوگوں کو مصر میں جمع کیا۔ اب بہت غور سے سنیے گا دوستو، ان سے کہا کہ ہمیں پہلا قدم بڑھانا ہے ابھی، تاکہ مسلمانوں کا جو جوڑ اور اتفاق حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر ہے وہ ٹوٹ جائے۔ تو ساتھیوں نے پوچھا کیسے؟ تو کہا ایسا کریں گے کہ ہم بنیادی نقطہ اور اصول یہ قائم کریں گے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مدینہ میں بیٹھ کر جتنے گورنر طے کیے ہیں وہ سب کے سب گورنر نااہل لوگ ہیں، لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں، ہم اس بات کو پھیلائیں گے۔ تو ساتھیوں نے کہا بھئی ہماری بات مانے گا کون؟ اس لیے کہ جو چیز سچ نہیں ہے، حقیقت نہیں ہے، تو آپ کا معاشرہ اس کو کیسے قبول کرے گا؟ اس نے کہا میری بات پوری ہونے دو، اور کہا طریقہ یہ ہوگا کہ مختلف شہروں کے لوگ مختلف شہروں کو خط لکھیں گے۔ کیا مطلب؟ دیکھیں، بصرہ میں جو ان کے ذہن کے لوگ تھے وہ کیا کریں گے؟ خط لکھیں گے کوفہ میں اس کے ذہن کے لوگ خط لکھیں گے شام میں اس کے ذہن کے لوگ خط لکھیں گے مصر میں اس کے ذہن کے لوگ بیٹھ کے خط لکھیں گے بصرہ میں، پھر ان چاروں علاقوں سے مختلف لوگ خط لکھیں گے مدینہ میں۔ آپ دیکھیں ایک چین پھیلائی گئی، لیکن اپنے علاقے کے لوگ اپنے علاقے میں شکایت نہیں کریں گے۔ تو بصرہ والوں نے خط لکھا کوفہ میں کہ ہمارا گورنر ہم پہ بہت ظلم کرتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ کوفہ کے عام مجمع کو، عام طبقے کو بصرہ کے حالات کا علم نہیں تھا، انہوں نے کہا تو بڑی زیادتی ہو رہی ہے۔ کوفہ میں جو اس کے ہم ذہن لوگ تھے انہوں نے خط لکھا شام والوں کو، ہمارے ساتھ کوفہ کا گورنر بہت ظلم کر رہا ہے۔ شام کے لوگوں نے لکھا مصر والوں نے یہاں، یعنی ایک پورا ایک سرکل بن گیا آپ سمجھیں، اور بالآخر خطوط کی ایک چین ایسی چلی کہ بہت سارے خطوط مدینہ منورہ آئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس۔ وہ آج کل کہتے ہیں نا جھوٹ اتنا بولو کہ سچ لگنے لگے۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ بھئی بصرہ سے بھی، کوفہ سے بھی، شام سے بھی، مصر سے بھی، ہر جگہ سے خط آ رہے ہیں، تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا واقعاتاً، میں نے غلط فیصلہ تو نہیں کر لیا؟ تو بہت زیادہ پریشان ہو گئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ لیکن چونکہ حضور علیہ السلام کی تربیت میں بنے ہوئے لوگ تھے تو جذباتی فیصلہ نہیں۔ سب سے پہلا طریقہ کیا ہے کہ اگر کوئی شکایت آ جائے، الزام پہنچ جائے، ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اس کی کیا کرے؟ تحقیق کروائے گا، پہلے خاموشی سے تحقیق کروائے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان شکایتی خطوط کو جمع کیا
اور اب اس کی تحقیقات کرنے کے لیے ایک ترتیب بنائی انہوں نے. جی آگے تحقیقات کے لیے کیا کیا؟ 4 بڑے ذمہ دار، سنجیدہ اور رازدار قسم کے صحابہ کو اپنے پاس بلایا. کوفہ میں ایک صحابی ہے محمد ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ، تھے تو نوجوان لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے سخت آدمی ان پر بہت اعتماد کرتے تھے. ان کو بلایا. بصرہ سے حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ، شام سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، مصر سے عمار ابن یاسر رضی اللہ. یہ بڑے چوٹی کے صحابہ تھے اور جنہوں نے حضور کی بڑی صحبت پائی تھی. ان چاروں کو حضرت عثمان نے اپنے پاس کہاں بلایا؟ مدینہ میں بلایا. اور کیوں بلایا؟ کہ آپ لوگ جا کر خاموشی سے، یہ نہیں کہ پتہ چلے لوگ، آپ کوفہ میں، آپ بصرہ میں، آپ شام میں، آپ مصر میں تحقیق کریں کہ ان خط کی حقیقت کیا ہے، سچ ہے، جھوٹ ہے، اس کے پیچھے کوئی سازش ہے یا واقعی ظلم ہو رہا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ بے فکر ہو جائیں، ہم جا کر اپنا کام خاموشی سے کریں گے. جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اب مدینہ سے یہ چاروں حضرات گئے. یہ اسامہ ابن زید یہ بصرہ آ گئے، یہ محمد ابن مسلمہ یہ کوفہ آ گئے، عبداللہ ابن عمر یہ شام دمشق آ گئے، یہ عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ یہ مصر آ گئے. یہ حضرات آ گئے اور حضرت عثمان نے ان سے ایک بات کی تھی کہ جا کر بڑوں سے ملاقات نہیں کرنی ہے، عام مجمع میں گھومنا ہے، بازاروں میں، مسجدوں میں، مجلسوں میں، تقریبات میں، اور بیٹھے بیٹھے لوگوں کے ذہن کو معلوم کرو کہ گورنر کیسے لوگ. جب یہ حضرات گئے انہوں نے تحقیقات کی سنجیدہ لوگوں سے، ایک شکایت بھی کسی گورنر کے خلاف سچ نہیں تھی، سب جھوٹ ہے. یہ بڑے حیران ہوگا. اور بہرحال انہوں نے اپنی پوری تحقیقات جمع کی اور چاروں حضرات جمع ہو کر مدینہ واپس آئے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ امیر المومنین احتیاط کریں، سازش کا جال بن رہا ہے اور یہ آپ کو آپ کے گورنروں سے اور آپ کے گورنروں کو آپ سے بدظن کرنا چاہتے ہیں تاکہ امت میں ایک انتشار بن جائے، لہذا اس کے لیے کوئی منظم حکمت عملی کی ضرورت ہوگی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. جی اب حکمت عملی کیا بنائی؟ یہ طے ہوا کہ ایک مجلس شورا بلائی جائے اور مجلس شورا میں وہ لوگ بلائے جائیں جو حکومت کے معاملات کو، گورنری کے معاملات کو اور ایسے مجرمانہ ذہن کے لوگوں کو کنٹرول کرنے کا طریقہ جانتے ہو. تو اس کے لیے 5 نام سامنے آئے. ایک حضرت سعید ابن العاص، یہ پہلے کوفہ کے گورنر رہ بھی چکے تھے، آپ کو یاد ہوگا، ان کو بلایا. شام سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، یہ تو یعنی آپ سمجھے کہ حاضر سروس تھے، یعنی موجودہ گورنر تھے. بصرہ سے عبداللہ ابن عامر کو بلایا، مصر سے عبداللہ ابن سعد کو بلایا اور مصر ہی سے عمرو ابن العاص، یہ مصر کے سابق گورنر رہ چکے تھے. تو 5 بڑے قیمتی ذہن بلائے گئے مدینہ منورہ اور ان کے سامنے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان 4 حضرات کی پوری رپورٹ رکھ دی کہ اب بتائیں کیا کرنا چاہیے. یہ تو ظالم لوگ سازش بنا رہے ہیں، کیا کرنا چاہیے. ان 5 حضرات نے پورا غور و خوض کرنے کے بعد اپنی اپنی رائے پیش کی. آپ اندازہ لگائیں گے کہ ہر صحابی کی سوچ کتنی ایک قیمتی اور زیرک سوچ ہے. جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ان حضرات کو بلایا گیا مختلف علاقوں سے، دیکھیں یہ بصرہ ہے، دمشق ہے، مصر ہے، اور یہ لوگ مدینہ منورہ پہنچ گئے. یہاں پر 5 رکنی مجلس شورا قائم ہوئی ہے. جی سب سے پہلے سعید ابن العاص سے پوچھا گیا کہ جی آپ کیا کہتے ہیں. یہ کوفہ کے گورنر تھے اور سب سے زیادہ یاد رکھے فتنوں کا مرکز کوفہ بنا ہے سب سے زیادہ. تو یہ تو بیچارے بھگت چکے تھے. انہوں نے کہا کہ امیر المومنین تاخیر نہیں کی جا سکتی، آپ بہت نرمی کر چکے ہیں، یعنی فتنے کے جو سرغنے ہیں بڑے بڑے ان کو فوراً قتل کر دیا جائے تاکہ
نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری، ختم۔ پھر حضرت معاویہ ابن ابی سفیان کی باری آئی رضی اللہ عنہ، یہ بڑے مدبر قسم کے صحابی تھے۔ انہوں نے کہا کہ آسان حل یہ ہے کہ ہر علاقے کا جو گورنر ہے وہ اپنے علاقے سے فتنے کی سرکوبی کرے، ختم کر دے۔ عبداللہ ابن عامر رضی اللہ عنہ، انہوں نے بڑی عجیب بات کی، اور آپ آج کی دنیا کو بھی دیکھیں تو واقعی انسان کو یہ بات بڑی عجیب لگتی ہے۔ انہوں نے کہا نیا محاذ کھولا جائے تو بیکار مشغلے ختم ہو جائیں گے۔ بات سمجھے کیا کہنا چاہتے؟ خلاصہ یہ کہ جب انسان فارغ ہوتا ہے یہ فتنے بناتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں نا، کسی ادارے میں، کسی محکمے میں جب ملازمین لوگ فارغ بیٹھ جائیں گے نا، خرابیوں کی ایک جڑ بنیاد پڑ جائے گی وہاں۔ ان کو مصروف رکھنا پڑتا ہے دوستو، یہ آپ سیدھی سی بات ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں پچھلے 1.5-2 سال بچے گھر میں فارغ ہو گئے، کتنا بگاڑ بچوں کے اندر آ گیا، ماں باپ پریشان، بڑی مشکل سے اب ان معاملات کو قابو کیا جا رہا ہے۔ اگر نابالغ بچے کو فراغت ملی اور وہ بگڑ سکتا ہے، تو اگر یہی فراغت اگر ایک عاقل بالغ اور ذمہ دار آدمی کو مل جائے اور وہ فارغ بیٹھا ہوا ہے، جی کوئی کام ہی نہیں ہے، تو یہ تو شیطان کا گھر ہے نا دماغ۔ کہا بھائی ان کو مصروف کریں، کہیں نہ کہیں جہاد کا محاذ کھول دیں، جہادی مہم قائم کر دیں، سب کو جہاد میں مشغول کریں، یہ فارغ نہیں بیٹھنے دیں۔ عبداللہ ابن سعد، انہوں نے کہا کہ مال سے ان کا منہ بند کیا جائے۔ کیا مطلب؟ کہا خلاصہ یہ کہ یہ سب مال پرست لوگ ہیں، ان کے پیچھے اور کچھ بھی نہیں ہے، ان کو کچھ دلا دیا جائے، سب مال لے کے بھاگ جائیں گے، ختم، نہ کوئی بڑا ہے نہ پھر کوئی چھوٹا ہے۔ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ بہت ہی سنجیدہ اور جنگجو قسم کے صحابی، یہ ساری باتیں سن رہے تھے۔ انہوں نے کہا امیر المومنین سے کہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ بعض ایسی جگہوں پہ نرمی کر جاتے ہیں جہاں نرمی نہیں کرنی چاہیے، لیکن ادب کا خیال بھی رکھنا تھا، تو فرمائے نرمی کے موقع پر نرمی کریں، سختی کے موقع پر سختی کریں، معاملات خود کنٹرول ہو جائیں گے۔ اب پانچوں کی ایک ایک رائے سامنے آ گئی، لیکن آپ ان پانچوں باتوں کا اگر خلاصہ نکالیں، حاصل نکالیں، تو وہ کیا نکلتا ہے وہ دیکھیں۔ اتفاق رائے گویا اس بات پہ ہوا کہ یہ چند فتنہ بازوں کی سازش کا نتیجہ ہے، اور اس کا مقصد حکومت اور اس کے ذمہ داروں کو بدنام کرنے کے سوا کچھ نہیں ہے، لہٰذا فتنہ بازوں کے ساتھ سختی سے برتاؤ کیا جائے۔ گویا پانچوں حضرات کا حاصل کلام یہی بات تھی کہ جو فتنہ اٹھا رہے ہیں ان کو آپ کچل دیا جائے موقع پر۔ اب پانچوں کی بات ہو گئی، اب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی باری آئی۔ امیر المومنین آپ فرمائیں کیا کرنا ہے؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو مجھے ایسا لگتا ہے کہ فتنوں کی چکی چل پڑی ہے، فتنوں کی چکی گھومنا شروع ہو گئی ہے، اور میں اس چکی کے چلانے میں اپنا حصہ نہیں ڈالنا چاہتا، اس لیے کہ ان کو حضور علیہ السلام نے کچھ باتیں ان سے فرمائی تھی اپنی حیات مبارکہ میں، ان کو سامنے رکھ کر انہوں نے فرمایا مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ وقت آ رہا ہے فتنوں کا، میں اس میں حصہ دار نہیں بنوں گا، تو آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ جو باتیں کرنے والے لوگ ہیں ان کو بلا کر ان کے جو اعتراضات ہے، شبہات ہے، اشکالات ہے، کوئی تو اعتراض ہوگا نا، ہم سن لیتے ہیں اور جو جائز اعتراض ہوگا اس کو مان لیں گے اور جو نہیں ہوگا تو اس کا جواب دے دیں گے۔ انہوں نے کہا جیسے آپ کریں۔ تو طے یہی ہوا کہ امیر المومنین نے کہا کہ بھئی ان کو بلایا جائے، ان کے اعتراضات کو سنا جائے اور جوابات دے کر ان کو ہم مطمئن کر دیں گے تو وہ خود بخود ناکام ہو کے چلے جائیں گے۔ جی، لہٰذا اب یہ طے ہوا کہ یہ جتنے لوگ بصرہ میں، کوفہ میں، مصر میں، شام میں جو فتنہ پرور لوگ ہیں ان کو خط لکھ کر بلایا گیا کہ بھئی آپ کے ذہنوں میں کوئی اشکال ہے، شبہات ہے، اعتراض ہے تو آپ مدینہ منورہ آ جائیں، امیر المومنین نے آپ کو بلایا ہے
اور یہاں آ کر آپ اپنے اپنے اعتراضات ہمیں پیش کر دیں. تو یہ لوگ بہرحال چل کر مدینہ منورہ آئے، لیکن فوراً مدینہ میں داخل نہیں ہوئے. مدینہ سے باہر ایک جگہ تھی، وہاں پر یہ آپس میں سب جمع ہو کر بیٹھ گئے. جی، جب وہاں پر بیٹھ گئے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 2 آدمی تھے ان کو بھیجا، اور یہ 2 آدمی اس انداز میں گئے کہ ان فتنہ بازوں کے جو سرغنے تھے ان پر یہ ظاہر کیا، شو کیا کہ ہم بھی حضرت عثمان سے ناراض ہیں، نالاں ہیں، اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ کوئی آواز اٹھائی جائے. تو انہوں نے پہلے کھود کرید کی اور ان کو لگا واقعی یہ بھی ہمارے ساتھی بن سکتے ہیں، حالانکہ یہ تو حضرت عثمان کی طرف سے گئے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا جا کر ان کا ذہن معلوم کرو، یہ کیا چاہتے ہیں. تو خیر وہ دونوں ان کے ساتھ بیٹھ گئے. جب کچھ وقت گزرا تو پوچھا کہ کس ترتیب پر آگے چلنا ہے. تو فتنہ بازوں نے کہا دیکھو خلاصہ یہ ہے کہ ہم ایسے بے ڈنگے قسم کے بے مقصد سے اعتراضات ہم نے بنائے ہیں، ابھی آپ کے سامنے آ رہے، اور یہ اعتراضات ہم جا کے حضرت عثمان کے سامنے پیش کریں گے. وہ جو بھی جواب دیں گے ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ واپس اپنے اپنے علاقوں میں جا کر کیا کہیں گے کہ بھئی ہم نے تو جائز اعتراضات پیش کیے، حضرت عثمان جواب نہیں دے سکے. بس یہ طے کر دیا. تو ان 2 ساتھیوں نے آ کر امیر المومنین کو بتایا کہ یہ لوگ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو مدینہ میں بلایا جائے، یہ تشفی اور سمجھنے کے لیے نہیں آ رہے، یہ اور فتنہ بنانے آ رہے. لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، آنے دو، ہم سن لیتے ہیں یہ کیا کہنا چاہتے ہیں. خیر یہ لوگ آ گئے. اب ان کے ذہنوں میں جو اعتراضات تھے وہ یہ 8 باتیں تھیں. بہت غور سے دیکھیں. پہلی بات انہوں نے اعتراض یہ کیا کہ منی میں 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت. کیا مطلب؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں جب حج کے لیے جانے لگے تو آپ حضرات جانتے ہیں، اللہ پاک سب کو حج کی حاضری نصیب فرمائے، کہ عام طور پہ وہاں انسان مسافر ہوتا ہے، اور منی میں جب 4 رکعت والی نماز ہم پڑھتے ہیں تو وہ 2 رکعت پڑھتے ہیں. حضور علیہ السلام نے بھی اس طرح پڑھی، حضرت ابوبکر نے بھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ. لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب منی گئے تو انہوں نے 2 کے بجائے کتنی پڑھی؟ 4. تو بھائی پوری نماز تو وہ پڑھے گا جو مقیم ہو اس علاقے کا. انہوں نے کہا آپ تو مدینہ سے آتے ہیں اور نماز وہاں پوری پڑھتے ہیں. ایک اعتراض. دوسرا یہ کہا کہ مخصوص چراگاہ قائم کر دی. چراگاہ جانوروں کے چرنے کے لیے ایک باڑے بنائے جاتے تھے، مخصوص چراگاہیں ہوتی تھی. تو کہا کہ آپ نے وہ چراگاہ جو لوگوں کے لیے تھی، عام مدینہ کے لوگوں کے لیے، وہ مختصر کر دی ہے، اور لوگوں کے جانوروں کا چارہ پورا نہیں ہوتا، آپ نے اپنی چراگاہ بڑھا دی ہے. ٹھیک ہے. تیسرا اعتراض یہ کیا کہ قرآن کے متعدد نسخے تھے پہلے، وہ سب ختم ہو کر ایک نسخہ جاری کر دیا. چوتھا یہ کہ آپ نے جتنے گورنر مقرر کیے وہ زیادہ تر نوجوان ہیں. پانچواں یہ اعتراض کیا کہ حکم ابن ابو العاص، یہ مروان کے والد ہے، مروان ابن حکم کے، ان کو آپ نے مدینہ منورہ آنے کی اجازت دی، جبکہ حضور علیہ السلام نے حکم ابن ابو العاص کو اپنی زندگی میں مدینہ سے نکال دیا تھا. آپ نے کیوں آنے دیا ان کو؟ چھٹا اعتراض یہ کہ آپ اپنے خاندان کو عطیات دیتے ہیں. ساتواں اعتراض یہ کہ گورنر مصر کو افریقہ کا مال غنیمت دیا. بھئی جو مصر کا ہے تو اس کو مصر کی مال غنیمت ملے گی نا، افریقہ سے جو مال غنیمت آئی وہ آپ نے اٹھا کر مصر کے گورنر کو حصہ دے دیا. آٹھواں اعتراض یہ تھا کہ جو آپ کے مقرب ذمہ دار قریبی لوگ ہیں آپ نے ان کو مدینہ میں بڑی بڑی زمینیں دے دی. یہ اعتراضات دوستوں آپ کو سمجھ میں آ گئے؟ یہ 8 اعتراض، یہ انہوں نے 8 اعتراض کیے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بہت تسلی سے سنے اور پھر ایک ایک کا جواب دیا. جی، پہلا اعتراض، منی میں 2 کے بجائے 4 رکعت کیوں پڑھتا ہوں؟ دیکھیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے خلافت کے بعد ایک نکاح مکہ میں کر لیا تھا.
تو بھئی جہاں انسان نکاح کر لے اس گھر میں بیوی بچے ہو تو وہاں انسان رہنے کے لیے جاتا ہے نا. انہوں نے فرمایا بھی مکہ میں میرے اہل و عیال ہے, میں نے دوسری شادی کی ہے, اس لیے جب میں مکہ جاتا ہوں تو اقامت کی نیت کر لیتا ہوں, میں وہاں مسافر ہی نہیں ہوں, میں نے وہاں اپنا ذاتی گھر بنایا ہے. جیسے مثال کے طور پہ ایک آدمی لاہور کا ہے اور وہ لاہور سے کراچی آئے کاروبار کے لیے, لیکن کاروبار سیٹل ہو گیا, اپنا گھر بنا لیا, بیوی بچے آ گئے, 2 مہینے لاہور بھی جاتا ہے والدین سے ملنے کے لیے, لیکن رہتا کراچی میں, دونوں جگہ پوری نماز پڑھے گا. مسئلہ یہی ہے. تو انہوں نے کہا بھائی مکہ بھی میرا گھر ہے تو میں پوری نماز پڑھوں گا مینا میں. اب یہ بالکل واضح جواب تھا. جی دوسری بات یہ کہ چراگاہ کا قیام, تو اب بات سنیں. کہا یہ چراہ گاہیں پہلے سے صدقے کے جانوروں کے لیے مخصوص تھی. مدینہ منورہ میں جتنی چراہ گاہیں تھیں نا, گھاس پھوس کے جو جنگلات تھے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں ایک بہت بڑا حصہ خاص کیا اور فرمایا تھا کہ اس حصے میں صرف صدقے کے جانور آئیں گے, صدقے کے, اور باقی لوگ اس کے باہر جانوروں کو چرائیں. اب مسئلہ یہ ہوا دوستوں کہ شروع میں چونکہ جہاد شروع نہیں ہوا تھا, غزوات کم تھے, مال غنیمت نہیں تھا, صدقے کے جانور بہت کم تھے, تو لوگ کیا کرتے تھے, ان صدقے کے جانوروں کی چراگاہ میں اپنے جانوروں کو بھی لے جاتے تھے. لیکن جب صدقات کے جانور زیادہ ہوئے, حضرت عثمان نے فرمایا اب تو چونکہ جگہ ہی نہیں کی ہے تو وہ جگہ ان کے لیے خاص کر دی. اس کی آسان مثال عرض کروں, جیسے آپ کے ایک دوست نے ایک دکان خریدی, لیکن اس نے کہا کہ جی میں رمضان کے بعد اس میں کام شروع کروں گا, لہٰذا آپ نے اپنی بائک کھڑی کرنی ہے یا سامان رکھنا ہے تو آپ اس میں رکھ لیں. اب رمضان کے بعد جب آپ کے دوست اس میں اپنا سامان رکھنے لگے اور آپ سے کہا کہ آپ اپنا سامان لے جائے, تو آپ ناراض ہونے کا حق رکھتے ہیں؟ ناراض ہوں گے آپ کہیں گے بھائی آپ کا احسان ہے کہ آپ نے 2 مہینے مجھے ٹائم دیا. حضرت عثمان نے فرمایا کہ یہ تو ہم نے لوگوں پر احسان کیا, صدقے کے جانوروں کی چراگاہ میں ان کے جانور بھی آتے تھے, لیکن اب جب صدقے کے جانور زیادہ ہو گئے تو وہ جگہ تو ان کی ہے. باقی اگر تم میری طرف اشارہ کرنا چاہتے ہو کہ میرے ذاتی جانور ہے, تو کہا میرے پاس تو صرف 2 اونٹ ہے حج کے سفر کے لیے, میرے تو نہیں ہے. ختم. جی تیسرا اعتراض کہ قرآن کے پہلے بہت سارے نسخے تھے, وہ سب ختم کر کے ایک نسخہ. تو انہوں نے فرمایا یہ میں نے اکیلے کوئی کام نہیں کیا. ایک مصحف میں قرآن صحابہ اکرام کی ایک معتمد جماعت کی نگرانی میں جمع کیا گیا. اگر میں عثمان اکیلے کرتا سب کو بائی پاس کر کے تو پھر آپ لوگ کہہ سکتے تھے, لیکن میں نے صحابہ کی شورا بلائی ہے, اجتماعیت بلائی ہے, اور زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ جو حضور علیہ السلام کے زمانے کے قاری ہیں, ان کے ذمے یہ کام لگا, اور ان کے ہوتے ہوئے تمام صحابہ اس پر متفق ہوئے, تو یہ تو اجماع ہے, یہ تو میرے ذاتی عمل نہیں. جب تمام صحابہ اس پر مطمئن ہیں اور راضی ہے تو تمہیں کیا اعتراض ہے؟ یہ بھی ختم. جی نوجوان گورنروں کا تقرر, مقصد یہ تھا کہ بھئی نوجوان آ گئے, ہونا یہ چاہیے کہ بڑی عمر کے ہو, بزرگ ہو, سنجیدہ لوگ ہو. تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ بھئی عاملین یعنی گورنروں کو ان کے اوصاف اور صلاحیتیں دیکھ کر مقرر کیا ہے. رہا نوجوان ہونا, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو, جو ان گورنروں سے بھی کم عمر تھے, ایک لشکر کا امیر مقرر کیا. یہ بڑا گہرا جواب ہے. حضرت عثمان نے فرمایا کہ اصل صلاحیت اور استعداد ہے. کسی منصب پر بیٹھنے کے لیے انسان نوجوان کو اس لیے مائنس کرے کہ بھئی اس کی عمر کم ہے, حالانکہ وہ تعلیم میں, سمجھ میں, قابلیت میں, دیانت میں, اخلاص میں 1 نمبر پہ کھڑا ہوا ہے. آج ہمارے اندر یہ کمزوری ہے دوستو, اس کو ماننا پڑے گا. بعض دفعہ ہم اس چیز کو محسوس کرتے ہیں کہ بھئی یہ نوجوان کیوں آگے آ رہے. ہونا یہ چاہیے کہ کوئی ضعیف العمر, سفید ریش بزرگ ہونے چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بڑوں کی برکتیں مسلم ہے, لیکن صرف اس نقطے کو بنیاد بنا کر
نوجوانوں کی قیمتی صلاحیتوں والی عمر کو ہم ضائع کر دیتے. ایسا ہے یا نہیں؟ بھائی ظاہر سی بات ہے جو کام نوجوان 25 30 40 سال میں کر سکتا ہے آپ کہیں نہیں 60 سال تک آپ انتظار کرو پھر آپ کو لائیں گے. 60 سال بعد وہ بیچارہ خود چل کے نہیں آ سکتا ہے. نوجوانوں کی صلاحیتیں صرف اس بنیاد پہ ضائع کر دینا یا اس پر گلہ کرنا کہ جی یہ نوجوان کیوں اس بڑے منصب پہ آ گئے. اصل چیز میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں وہ اوصاف اور صلاحیتیں. اگر ایسے کام کے افراد کم عمر بھی مل جائے تو ان سے کام لینا چاہیے. حضرت عثمان نے فرمایا اگر تمہیں ان کے اوصاف میں صلاحیتوں میں کردار میں کوئی برائی نظر آئی ہے تو وہ بتاؤ. وہ نہیں ہے تو میں تمہیں مثال دے سکتا ہوں کہ حضرت اسامہ جو بالکل کم عمر لڑکے تھے وہ باقاعدہ ایک جہادی لشکر کے امیر بنے اور ان کی عمارت میں حضرت عمر جیسے صحابی گئے اور جہاد میں شریک ہوئے. جی پانچویں بات کہ حکم ابن ابی العاص مدینہ کیسے آیا. یہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا حکم. اس کو حضور علیہ السلام نے کسی بات پہ ناراض ہو کر مدینہ سے نکال دیا تھا اور اس کو بھیج دیا تھا کہاں پر؟ طائف. بہت غور سے سنیں کہ بھئی آپ طائف چلے جائیں. یہ طائف چلے گئے لیکن ان کو اپنی غلطی کا احساس تھا. انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ آپ میری طرف سے حضور علیہ السلام کو درخواست کر دے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی, میں آئندہ آپ کو شکایت کا کوئی موقع نہیں دوں گا, مجھے معاف کر دیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کی درخواست حضور تک پہنچائی اور خود بھی سفارش کی کہ یہ آدمی کام کا آدمی ہے, غلطی ہو گئی, انسان ہے, آپ مناسب سمجھے تو ان کو دوبارہ مدینہ آنے کی اجازت دے دیں. تو آپ نے حکم ابن ابی العاص کو خود مدینہ آنے کی اجازت دی, لیکن اللہ کی شان کے یہ ابھی مدینہ آئے نہیں تھے کہ حضور علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے. یہ طائف میں رہ گئے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جب دور آیا تو ان کی چونکہ حضرت عثمان سے دوستی تعلق تھا تو انہوں نے پھر درخواست کی تو حضرت عثمان نے فرمایا بھئی آپ کو تو حضور اجازت دے چکے ہیں, آ جائیں. فرمایا اجازت تو حضور نے دی, میں نے تو صرف اس کا نفاذ کیا ہے, آپ کے فیصلے کو میں نے ختم نہیں کیا. بالکل. آگے چھٹا اعتراض یہ ہے کہ آپ اپنے خاندان کو عطیات دیتے ہیں. بعض دفعہ انسان کو لگتا ہے کہ یہ منصب والا آدمی ہیرا پھیری کر رہا ہے. ہر ایک پر شک کرنا اور بغیر کسی دلیل کے انسان کو گناہگار بناتا ہے دوستو, جب تک آپ کے پاس کوئی دلیل نہ ہو. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں میں اپنے خاندان کو عطیات دیتا ہوں لیکن اپنے مال سے, نہ کہ بیت المال سے, اور اگر میں نے بیت المال سے دیے ہو تم اس کا ثبوت پیش کر دو. کوئی ثبوت نہیں تھا, ختم. جی ساتواں اعتراض کہ گورنر مصر کو افریقہ کا مال غنیمت کیوں ملا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ گورنر افریقہ کو خمس کا 5واں حصہ دیا تھا اور مجھ سے پہلے بھی اس طرح ہوا ہے. دیکھیں پہلی دلیل انہوں نے یہ دی کہ بھئی یہ کام میں نے اکیلے نہیں کیا, مجھ سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی بارہا ایسا ہوا کہ کسی علاقے کا گورنر اتنا قیمتی ہوتا اور اتنی قربانی کا کام کر جاتا کہ امیر المومنین خوش ہو کر اس کو دوسرے علاقے کی مال غنیمت سے حصہ دے دیتے کہ بھئی یہ کام کا آدمی ہے. تو کام میں نے تو اس طرح کیا تھا, لیکن آگے کیا کہا, بعد میں اہل لشکر کی دلجوئی کے لیے یہ واپس لے کر انہی میں تقسیم کر دیا. جب میں نے دیا تو مجھے محسوس ہوا کہ شاید لشکر کے لوگوں نے یہ بات محسوس کی ہے, تو میں نے اسی گورنر سے وہ مال لے کر انہی لوگوں میں بانٹ دیا. وہ تو کہانی وہی ختم ہو چکی ہے, یہ بھی ختم. جی یہ 7 اعتراضات پیش کیے کس نے؟ جو فتنہ پرور فتنہ باز قسم کے لوگ تھے انہوں نے پیش کیے. لیکن آپ حضرات نے سنا کہ انہوں نے یہ بات طے کر لی تھی کہ چاہے ہمیں جواب مل جائے لیکن ہم کیا کریں گے, ہم کہیں گے کہ ہمیں مطمئن نہیں کیا گیا. لہٰذا یہ لوگ اس مجلس سے اٹھے اور کہا کہ جی بالکل ہمارا دل صاف ہو گیا,
اور جب واپس گئے اپنے علاقوں میں بصرہ، کوفہ، شام، مصر میں، تو کہا تو ہم تو امیر المومنین کے پاس گئے لیکن وہ ہمیں کوئی تشفی بخش جواب نہیں دے سکے۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اس درجہ نرمی سے انہوں نے غلط فائدہ اٹھایا اور بالآخر اپنے اسی تنظیم سازی کو وہاں کرنے لگے۔ اب انشاءاللہ آئندہ مجلس میں جب ہم بات کریں گے تو آپ کے سامنے آئے گا، یہی معاملہ آگے چل کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت پہ جا کے منتج ہو گیا، چونکہ سارا ماحول یہ اسی کے لیے ہی بنا رہے تھے۔ تو انشاءاللہ جو آئندہ مجلس ہوگی اس میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت پر بات ہوگی، لیکن چونکہ آپ کے علم میں ہے کہ آئندہ اتوار غالب گمان یہی ہے کہ روزہ ہوگا، یکم رمضان ہوگا، زیادہ امکان یہی ہے۔ تو انشاءاللہ اب ہماری تاریخ اسلام کی مجلسیں جو ہیں وہ عید الفطر کے بعد شروع ہوگی انشاءاللہ۔ آپ ساتھی جس طرح محبت سے اور ترتیب کے ساتھ جڑے رہے ہیں تو امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ حضرات عید کے بعد بھی اسی طرح پابندی سے آتے رہیں گے انشاءاللہ، اور یہ تاریخ کا سلسلہ ہمارا چلتا رہے گا۔ دوسری بات یہ کہ کل بروز پیر بعد نماز مغرب ہمارے ہاں صبح مختلف چھوٹے چھوٹے دورے چل رہے تھے، شارٹ کورسز، چونکہ مدارس کے طلبہ کی تعطیلات ہے، الحمدللہ وہ سارے کورسز ختم ہو گئے۔ کل دورہ تفسیر کا بھی ختم ہوگا، آخر کی 2 صورتوں کا درس ہوگا۔ ہمارے حضرت استاد صاحب تشریف لائیں گے اور دعا بھی فرمائیں گے، درس بھی دیں گے مغرب کی نماز کے بعد۔ چونکہ ہے تو ایک ورکنگ ڈے ہے، لیکن ساتھیوں سے درخواست ہوگی کہ تھوڑا سا وقت نکالیں، مغرب کے بعد تشریف لائیں، انشاءاللہ بڑی قیمتی مجلس ہوگی، مستورات کے لیے بنات میں بھی انتظام ہوگا۔ اور تیسری بات یہ کہ آگے رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس میں ساتھی اس کو قیمتی بنانے کی بھرپور کوشش کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، ہمیں بھی یاد رکھیں۔ اللہ پاک آپ کو دنیا جہاں کی خوشیاں اور برکتیں نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔